سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پیمانے۔ اور پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا، فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صدیق کی 3 تفسیر فرمائی۔ صدیق وہ ہے جس کا قال اور حال ایک ہو۔ صدیق وہ ہے جو ظاہر لوگوں کے جو ظاہر ہے اس کو دیکھ کر اپنا باطن تباہ نہ کرے، اور صدیق وہ ہے جو دونوں جان اللہ پر فدا کر دے۔ یونیورسٹی میں سوڈان کے ایک حضرت کے وہاں آتے تھے، ان کی اردو اچھی تھی کہ حضرت جی دونوں جان فدا کرنا سمجھ میں نہیں آیا، تو فرمایا کہ جو بھی نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ دلیل حدیث پاک کی دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، جس نے جنت سے بڑھ کر اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تو دونوں جان اللہ پر فدا کر دی نا بھائی۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ بنگلہ دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، کوٹھیاں دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا۔ اور ذرا یہ بتائیے، ہمارے پیارے شیخ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم سیاست پر بات کریں یا کسی پر اعتراض کریں مجلس میں یا تنہائی کی باتوں میں، ہمیں برباد ہونے سے بچانے کے لیے نصیحتیں کی، کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا۔ سب کو پتا ہے کہ جو بڑے طاقت والے لوگ ہیں یا جو حکومت والے لوگ ہیں، کیا وہ مدرسے سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ اساتذہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ طلباء سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ مسجدوں کی اذان سے اور بیانات کی آوازوں سے محبت کرتے ہیں؟ پھر کیا بات ہے کہ بخاری کے بعد ایم اے کی ڈگری دی جا رہی ہے؟ 8 سال تک تو ان کو ستایا، مدرسے والوں کو ستایا، ایم اے کی ڈگری کیوں؟ اس لیے کہ بچ کے کدھر جائے گا بچہ؟ ادھر آ جا، ایم اے میں ٹیچر بن جا، ایم فل کر کے پھر پی ایچ ڈی کر کے بینکنگ سیکٹر میں چلے جا۔ یہ کیا مولوی بنتا ہے 12,000 تنخواہ 13,000 تنخواہ؟ ارے پاگل، بڑی ڈگریاں حاصل کر۔ اب 8 سال تک مدرسے کا پیسہ، مدرسے کی لائی، استادوں کی محنت، محتمم صاحب کی محنت، رات کی نیند غائب کے کھانے کا کیا ہوگا، تنخواہوں کا کیا ہوگا؟ ایم اے کی ڈگری لے کر اب بلا دیا۔ وارث ہیں، وارث انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کو پسند کیا؟ اللہ معاف فرمائے، دولت کو پسند کیا۔ یہ دولت کیا چیز بیچتی ہے بھائی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کیا ہے؟ آپ دیکھو نا کہ بھائی جو میٹرک تک پڑھے گا اس کو 8th میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا کیا بننا ہے۔ اور بھائی تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر۔ آپ کیا بنیں گے؟ انجینئر۔ اب یہ میٹرک پاس کر کے مدرسے میں داخلہ لے گا جا کر اور اللہ والا بنے گا، درد دل لے گا۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، رحمت کا بر بن کر جہاں بھر میں چاہیے، رحمت کا بر بن کر جہاں بھر میں چاہیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے۔ ہر طرف کفر، قادیانیت، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور ہم نبوت کی وراثت کو چھوڑ کر مال کے پیچھے پڑ گئے۔ اور جس کا ذہن بنا ہوا ہے، پہلی تو حدیث پاک یہی پڑھائی جاتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت کیا ہے میری نیت ہے مال کی، تو وہی دن کیا ہے جو علم حاصل کرے دنیا کے لیے۔ کتنے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی یہ ہر سال اتنے دنیا سے علماء فارغ ہوتے ہیں، تو حضرت علامہ بندھوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہاں ہیں؟ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہاں ہیں؟ شیخ الحدیث فواز زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہاں ہے؟ فرمایا بھیا ایسے لوگ 2 چیزوں سے بنتے ہیں، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت۔ علم نبوت تو کتاب سے حاصل کر لیا، نور نبوت کو صفحے برداشت نہیں کر سکتے، ان کی جگہ قلوب العارفین، اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا عبداللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری کا ختم تھا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، فرمایا دوستو آج آپ کو بخاری مل گئی، آج آپ کی دستار بندی ہو گئی، لیکن بخاری کی روح جب ملے گی جب 6 مہینہ کسی اللہ والے کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ رہو، تب پتہ چلے گا۔
تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت ملے۔ جو ہمارے سلف صالحین چلے گئے، جو ہمارے بزرگان دین ہمارے سامنے ہے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ لوگ اتنا علم حاصل کر رہے ہو، اتنی کتابیں پڑھ رہے ہو، اور گمراہی کا خطرہ بھی ہے، یہ جب آپ اتنا کتابیں پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے جو شریعت اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ اس نمونے پر چلنے سے برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ وہ نمونہ عمل والا نمونہ صرف دھیان والوں کے لیے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین فرمایا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنا ساتھ رہو، پیارے شیخ کی باتیں اللہ یاد دلا رہے ہیں اپنی رحمت سے، حضرت کی برکتیں، آپ کی برکتیں، حضرت کا صدقہ، والدین کی دعائیں، آپ لوگوں کی دعائیں، فرمایا عرض کیا کتنا ساتھ رہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد فرماتے ہیں اے خالی تم تکون مثلہم، اتنا ساتھ رہو کہ تم بھی ویسے ہو جاؤ۔ ان کی رفتار، گفتار، کردار، تعلق مع اللہ، یہ سب ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے۔ پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اس قرآن پاک کی آیت کو دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ اور نسبت مع اللہ کے ہرے کے حصول کا ذریعہ، اس کا میں خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ اور یہ آیت جو ہے عمل کرنے سے عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نیک بن گئے، وہاں عطائے نسبت کے بعد بقا بھی ہے، پھر ارتقاء بھی ہے۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ حضرت ہنستے تھے، میں آپ کو کباب سے جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں۔ ایک علم الیقین کے کباب ایسا ہوتا ہے، چٹپٹا، وہ جی گرما گرم کباب ہے جناب، لیمو نچوڑا ہوا ہے جی، اور گرما گرم کباب چٹخارے آ رہے ہیں، اور جی املی کی چٹنی بھی ہے جی، اور لیمو بھی نچوڑا جا رہا ہے، اور جی ورنہ منہ میں پانی آ رہا ہے نا، تو لیمو تو دیکھا ہی نہیں، منہ میں پانی آ رہا ہے، کہہ رہے اللہ کو دکھاؤ پھر ہم عمل کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک اللہ والا جا رہے تھے اور ڈنڈا ہاتھ میں اور تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک مثال ہے، کیا ذکر کر رہے تھے؟ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جان۔ ایک دیریے نے کہا اے بھائی مولانا صاحب، کیا اللہ اللہ تو کرتا ہے؟ کدھر ہے اللہ؟ آل میگنیٹ سسٹم، سارا مقناطیس سسٹم ہے، رات کا بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، یہ بارش کا پانی اوپر کڑوا جائے میٹھا برسنا، یہ بچے کا پیدا ہونا، یہ آم کا نکلنا، سب یہ بچے کا پیدا ہونا، یہ آم کا نکلنا، سب مقناطیس کا سسٹم ہے، آل میگنیٹ سسٹم۔ اس نے اٹھا کے ڈنڈا سر پہ مار دیا، کہا تم مولوی لوگوں کو جواب نہیں آتا تو ڈنڈا مارتا ہے۔ کہا ہم نے کدھر ڈنڈا مارا؟ کہا مولوی صاحب ہو کے جھوٹ بولتا ہے، باقی کو جھوٹ کی اجازت ہے، مولوی کو اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم، یا بہت سے مدارس کے اندر حاضری لگتی ہے، فجر کی نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی، حالانکہ پڑھی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے اپنی رحمت سے۔ کب میں نے کدھر ڈنڈا مارا؟ کب مولانا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے ڈنڈا مارا؟ کہا نا 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 جنٹل مین صاحب، آپ کی کھوپڑی میں میگنیٹ زیادہ تھا تو میری لاٹھی اچھل کر اس میں میگنیٹ کم تھا تو میری لاٹھی اچھل کے آپ کو لگ گئی۔ اگر ہماری لاٹھی میں میگنیٹ زیادہ ہوتا تو آپ کی کھوپڑی ادھر آ جاتی۔ ارے چریا، یہ لاٹھی بغیر ہرائے ہوئے کسی کے نہیں چلتی اور کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ کیا مجھے پلیز آپ کلمہ تو پڑھا دیجیے۔ سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میں خانے دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام پہ